بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بینما اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لبوں پہ آیت قرآن سجا کے نکلے ہیں، لبوں پہ آیت قرآن سجا کے نکلے ہیں، صحابہ پہ مر مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ اگر تلا ہے ہماری جان لینے پر، زمانہ اگر تلا ہے ہماری جان لینے پر، تو ہم جان ہتھیلی پہ سجا کے نکلے ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین گرامی، وقت چونکہ مختصر ہے، میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس ہستیات پر چند گزارشات پیش کرنے لگا ہوں۔ ذرا توجہ کرنا، صحابہ کرام وہ مقدس اور مطہر و پاکیزہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کے تذکرے فرمائے۔ میں اس بات سے پہلے ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا ہو اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو، اسے صحابی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، صحابہ کرام وہ مقدس و مطہر و پاکیزہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیے، قرآن مجید کے اندر ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز اور اکرام اور انعام سے نوازا کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی ان سے رضاعت کا اعلان کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، اگر آج کوئی لانتی ان مقدس ہستیات پر
انگلی اٹھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. اگر ان کو بری نگاہ سے دیکھے ان کی آنکھ نکال دینی چاہیے. سامعین گرامی، وقت مختصر ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. ان کو یہ اعزازات اور اکرام کیوں کیے گئے، ان کو یہ انعامات کیوں ملے ہیں؟ کیونکہ پیچھے ان کی قربانی ہے. صحابہ کرام دین کی اساس ہے، صحابہ کرام دین کی بنیاد ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ان کو نوازا، اتنا نوازا کہ ان کو ایمان کی کسوٹی بنا دی اور ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم میں سے کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. میرے دوستو، کفر اختیار کرنے کے لیے دین کی کسی ایک چیز کا انکار کر دو، انسان دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. لیکن دین کے اندر جب ہم داخل ہو جاتے ہیں تو ہم پر دین کے تمام احکام لاگو ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو دین کی کسوٹی بنائی ہے. اگر کوئی شخص ایک صحابی کا انکار کرے گا تو اس کا اسلام خارج ہوگا. سامعین مکرم، وقت بہت قلیل ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہماری زندگیوں کا نمونہ ہے اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسی زندگی بسر کرنی چاہیے جیسے انہوں نے دین کی خاطر تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، دین کی خاطر کچھ نہیں بچایا. اس لیے ہمیں بھی دین کی خاطر سب کچھ لٹا دینا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی پہنچنے والے ہیں. ان سے قبل ہمارے علاقے کی بہت ہی معروف و مشہور شخصیت خطیب اسلام مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا عبدالقدوس قدوسی صاحب آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہیں. حضرت کا خطاب ہوگا. حضرت کے خطاب سے پہلے میں حضرت کے رفیق سفر محترم جناب عمران یوسف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لیں اور اپنا نعتیہ کلام پیش کریں. محترم جناب عمران یوسف صاحب. لیکن ان سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے مل کر قریب تشریف لائیں اور اللہ کا نام بلند کریں بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے. نعرہ تکبیر. جتنی اللہ کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. نعرہ تکبیر.
سامعین محترم، چند منٹ کی حاضری اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میرے محبوب خطیب پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا جناب علامہ عبدالقدوس قدوسی صاحب محتمم دارالعلوم قدوسی علی پور شہر، ان کا خطاب ہوگا۔ سب حضرات عقیدت، محبت اور ثواب کی نیت سے درود پاک۔ جن حضرات نے درود پاک پڑھ لیا ذرا دایاں تو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اگر کوئی شعر اچھا لگے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ۔ عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر حضور دی دعاواں دا جواب، عمر نو خود اب منگیا جناب، عمر نو خود اب منگیا جناب، دین اسلام تے عروج تے شباب لئی، دین اسلام تے عروج تے شباب لئی، رب دی پسند وی تے ابن خطاب، ہائے عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگو پیر، علی دا وی پیر، علی دا وی پیر، علی دا وی پیر، ہو عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، سبحان اللہ۔ ابن خطاب جو بولن نہیں لبے کھول دائے، بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے، بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے، کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، کہ پتر حلالی ماود جانا فدا کر دے، عمر دا چنگیاں نسلا والے حیا کر دے، عمر دا چنگیاں نسلا والے حیا کر دے، عمر نو نہیں پہچانیا کال کھنڈراتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، سبحان اللہ۔ کہ بزنس کر مزدوری بھاوے کھو کھالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا، اللہ برکت دے سی خیر دیا خیراتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا۔ میں خطیب اسلام مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا عبدالقدوس قدوسی صاحب کو اپنا مفصل خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے تمام حضرات جو ہے دل جمی کے ساتھ خطاب سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالقدوس قدوسی صاحب۔
الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررا قال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاوية رضي الله تعالى عنه اللهم اجعله هاديا مهديا أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. میرے انتہائی قابل قدر سامعین محترم، بزرگان مکرم، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اس شاہی جامعہ مسجد کے اس ذمہ دار اسٹیج پر مجھ جیسے طالب علم کو آپ حضرات سے ہم کلامی کا موقع میسر آ رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں. شاہی جامعہ مسجد کی پوری جماعت، بالخصوص وہ افراد جو اس طویل اور 10 روزہ پروگرام کے لیے جس انداز میں بھی محنت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدل اور جزا نصیب فرمائے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک ملک بھر کے جید علماء کرام، خطباء عظام آپ حضرات کے سامنے اپنے علمی اور روحانی بیانات سے آپ کو مستفید فرماتے ہیں. اور ایک ترتیب یہ ہے کہ خطباء کرام اور علماء عظام کے ذمہ ایک عنوان لگا دیا جاتا ہے اور وہ علماء کرام اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے ساتھیوں نے حکم کیا ہے کہ میں طالب علم آپ حضرات کے سامنے کاتب وحی والقرآن، فاتح مصر و شام، مرشد حسنین کریمین، خال المسلمین، ہم زلف رسول،
جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، منقبت، مقام، رفعت، بلندی، ان کی عزت اور تکریم پر چند ایک معروضات آپ حضرات کے گوش گزار عرض کروں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جذبات سے ہٹ کر آپ کامل توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے صحابہ، جانثار، شاگرد، مرید، تابعدار عطا فرمائے، ہم سب کا آقا علیہ السلام کے ہر ایک صحابی کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ جس خوش نصیب وجود مسعود کو اللہ نے آقا علیہ السلام کی شرف صحابیت کا اعزاز بخشا، جس خوش نصیب شخصیت کو اللہ نے آقا علیہ السلام کا صحابی بنایا، صحابی کے بعد قیامت تک آنے والی ساری امت اگر اکٹھے ہو کر بھی اس صحابی کی عظمت کا مقابلہ کرنا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی پیغمبر کے ایک ادنا گمنام عام صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر جو صحابی چل کے آیا وہ صحابی خود نہیں آئے۔ ان اللہ نظر فی قلوب الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کے ماننے والوں سے لے کر حضور علیہ السلام کے ماننے والوں تک اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان اور انسان تک ان اللہ نظر فی قلوب الناس، اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، پھرولا، جانچا، پڑتال کی، پرکھا۔ سارے عالم انسانیت میں سے جن کے دل سب سے زیادہ طیب، طاہر، پاکیزہ، منزہ، مبرہ، پکے، سچے، اچھے، مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے ان شخصیات کو چن کر کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ میں چند مراحل ہیں، بلکہ اس کو اگر میں محبوب سبحانی حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی نبر اللہ مرکزہ کے الفاظ میں سمجھا سکوں تو بہتر ہوگا کہ حضرت جیلانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے افضل طبقہ انبیاء کا چنا، 1,40,000 یا 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 1.25 نبیوں میں سے 313 رسول چنے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ صرف نبوت دے، اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نبی بھی بنائے، نبوت بھی عطا کرے، اور نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس نبی کو ایک مستقل شریعت، ایک دین، قانون، اصول اللہ جس نبی کو عطا فرما دے اس کو رسول کہتے ہیں۔
اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 313 رسول چنے، پھر 313 رسولوں میں سے اللہ نے 10 اولو العزم پیغمبر، انبیاء اور رسولوں کو منتخب کیا۔ پھر ان 10 اولو العزم رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 رسولوں کو چنا اور ان کو آسمان سے ایک کتاب عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کر کے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید عطا فرمایا۔ پھر ان 4 میں سے اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو چنا، آقا علیہ السلام کو منتخب کیا۔ آقا علیہ السلام کے سر مبارک پر اللہ نے ختم نبوت کا مبارک تاج پہنا کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا مبارک اعلان فرما کے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ اب تا صبح قیامت محمد مصطفیٰ کی شریعت بھی رہے گی اور قیامت کی صبح تک حضور علیہ السلام کی نبوت بھی رہے گی۔ اسی طرح جب اللہ نے آقا علیہ السلام کے لیے جانثار چنے تو حضرت محبوب سبحانی فرماتے اللہ نے 1.25 لاکھ جانثار منتخب کیے۔ پھر 1.25 لاکھ جانثاروں میں سے اللہ نے 313 کو چنا جو بدری صحابی ہیں، 313 کو چنا جو کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کے غازی، مجاہد اور شہید ہیں۔ پھر ان 313 بدری صحابہ میں سے اللہ نے 10 کو چنا اور اس کائنات کی سب سے مبارک ذات آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ ان 10 کو چن کر اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے ان شخصیات کو دنیا میں جنت کے ٹکٹ دے دیے۔ پھر 10 میں سے 4 کو چنا جو پیغمبر کے مسلح کے وارث بنے، 4 کو چنا جو پیغمبر کی خلافت کے وارث بنے، 4 کو چنا جو مسرت مدینہ ریاست کے والی بنے، 4 کو چنا جس امت کی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ان 4 کو چن کر اللہ نے اعزاز دیا۔ پھر ان 4 میں سے حضرت صدیق اکبر کو چن کر ساری امت کی سرداری، ساری امت کی سرداری، ساری امت کی امامت، ساری امت کا جلبن اللہ نے ابو بکر کے سر مبارک پہ رکھ دیا۔ 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ صحابہ، 1313، 313 رسول، 313 صحابہ، 10 رسول، 10 عشرہ مبشرہ، 4 رسول، 4 خلفاء، 1 محمد مصطفیٰ، 1 صدیق اکبر۔ جو ترتیب اللہ نے نبیوں میں رکھی ہے، تو ترتیب اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ میں رکھی ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے چند مرتبے بڑھائے۔ ان مرتبوں میں سے چند صحابہ ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا اور چند صحابہ ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں کیا۔ یاد رکھنا، اولئک هم الفائزون مفلحون مہتدون مومنون حقا اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جتنی آیتیں ہیں یہ سارے صحابہ کے لیے ہیں، لیکن چند صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں خاص طور پر قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ ابو بکر وہ ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، اور عمر کی تو بات ہی کیا ہے۔ سارے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت اتری، اور سارے صحابہ میں سے عمر وہ ہے کہ قرآن مجید میں 27 یا 17 مقام ایسے
پیغمبر کی رائے کو عرشوں پہ قرآن بنا دیتے تھے۔ انہی صحابہ میں سے جن کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، ایک صحابی جن کا نام حضرت معاویہ ہے۔ لوگوں، معاویہ کون ہے؟ یاد رکھ لیجئے گا، اگر بات عظمت معاویہ کی ہو، مختلف قسم کے عنوان سامنے آ سکتے ہیں۔ معاویہ قرآن میں کیا ہے؟ معاویہ نبی کے فرمان میں کیا ہے؟ معاویہ علی کی زبان پہ کیا ہے؟ معاویہ حسین کی زبان پہ کیا ہے؟ معاویہ صحابہ کی زبان پہ کیا ہے؟ معاویہ اہل بیت کی زبان پہ کیا ہے؟ معاویہ تابعین کی زبان پہ کیا ہے؟ معاویہ تبع تابعین کی زبان پہ کیا ہے؟ معاویہ علماء کی زبان پہ کیا ہے؟ معاویہ فقہا کی زبان پہ کیا ہے؟ قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، قول صحابی ہو، قول تابعی ہو، قول تبع تابعی ہو، اور آج تک جتنی علماء ہیں سب کے نزدیک متفق علیہ یہ بات مسلم ہے، جس طرح پیغمبر کے سارے صحابہ اعلیٰ، جیسے معاویہ اعلیٰ بھی ہے، معاویہ جنتی بھی تکبیر، محمد مصطفیٰ سیدنا امیر معاویہ۔ ہاں میرے بھائیوں، معاویہ کون ہے؟ اگر امیر معاویہ کو نبی کے رشتہ داروں میں ڈھونڈو گے تو امیر معاویہ اور نبی کا خاندان ایک ہے۔ سبحان اللہ، آہستہ آہستہ صاحب کہتے چلو، آہستہ آہستہ۔ ہاں میرے بھائیوں، اگر معاویہ کو ڈھونڈو گے پیغمبر کے رشتہ داروں میں تو معاویہ وہ محمد صلی اللہ درود پڑھتے تو سانی فتوی اساں جلے نو سارے کو صلی اللہ جناب محمد، والد کا نام عبداللہ، والد کا نام عبد المطلب، والد کا نام ہاشم، والد کا نام عبد مناف۔ یہ عبد مناف کون ہے؟ یہ پیغمبر کے ابا و اجداد، پیغمبر کے دادا ہیں، ان کا نام عبد مناف ہے۔ عبد مناف کے دو بیٹے ہیں، عبد مناف بیٹا ہاشم، بیٹا عبد المطلب، بیٹا عبداللہ، بیٹا محمد الرسول اللہ۔ اور دوسری جانب دیکھو گے عبد مناف ہے، عبد مناف کا بیٹا عبد شمس ہے، شمس کا بیٹا امیہ ہے، امیہ کا بیٹا حرب ہے، حرب کا بیٹا ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا بیٹا کاتب قرآن حضرت معاویہ ہے۔ یعنی وہ عبد مناف جس کی اولاد میں میرا پیغمبر پیدا ہوا، اسی کی اولاد میں امیر معاویہ پیدا ہوا۔ پھر کیوں نہ کہہ دوں جس طرح میرا پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، ویسے پیغمبر کا یہ صحابی معاویہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے۔ اس اعتبار سے حضرت معاویہ اور آقا علیہ السلام کا خاندان یہ پانچویں پشت پہ جا کر ایک ہو جاتے ہیں عبد مناف پہ۔ عبد مناف کے دو بیٹے یہاں سے دو قبیلے چلے، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ جاگتے رہنا، آج لوگ بنو امیہ پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، او جی نعوذ باللہ بنو امیہ تو یوں تھے، نعوذ باللہ بنو امیہ تو یوں تھے، نعوذ باللہ بنو امیہ تو یوں تھے۔ میں اپنی تقریر کے بالکل آخر میں یہ جملہ پہلے کہتا ہوں، دلائل سے کہوں گا۔ بنو امیہ امت کے محسن ہیں، بنو امیہ پاکستان کے محسن ہیں، بنو امیہ دیوبند کے محسن ہیں۔ بنو امیہ وہ ہے جس کے خاندان میں ایک پیدا ہونے والا معاویہ بنتا ہے، دوسرا پیدا ہونے والا نبی کا داماد عثمان بنتا ہے۔ اگر امیر معاویہ کو ڈھونڈو گے نبی کے خاندان میں، پانچویں پشت پہ چلے جاؤ، نسب ایک بنتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ امیر معاویہ کو نبی کے رشتہ داروں میں دیکھو گے، معاویہ وہ خوش نصیب انسان ہے جن کی بہن اس پیغمبر کے نکاح میں آئی کہ جس کا بستر بھی پاک اور بستر پہ آنے والی ایک ایک زوجہ بھی پاک۔ بہن امیر معاویہ کی ہے، نام ام حبیبہ ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ میں جملہ عرض کرنے لگا، میرے نبی کا ایک فرمان سمجھیے گا۔ حضور نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر میں محمد اپنی شادی کروں، میری مرضی نہیں چلتی، اولاد کے رشتے
کروں میری مرضی نہیں چلتی. الا بوحی من السماء، میرا رشتہ بھی اللہ آسمان پہ چنتا ہے، میری اولاد کے رشتے بھی اللہ آسمان پہ چنتا ہے. نبی کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے ہو، رشتہ رب نے چنا ہے. نبی کا رشتہ عائشہ سے ہو، رشتہ رب نے چنا ہے. نبی کا رشتہ حفصہ سے ہو، رشتہ رب نے چنا ہے. اسی طرح معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ کا اگر پیغمبر سے نکاح ہوا ہے، نکاح کرنے والا مصطفیٰ ہے، رشتہ چننے والا نبی کا خدا ہے. ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء. میرے نبی فرماتے میں اپنی شادیاں کروں تو مرضی نہیں، اولاد کے رشتے کروں تو میری مرضی نہیں، اللہ چنتے ہیں. اللہ نے نبی کو 4 بیٹیاں دی. کتنی؟ بولو. 4 ماننے والے بولو. آج ایک طبقہ پھرتا ہے جو کہتے ہیں ہم نبی کی 1 بیٹی کو مانتے ہیں، 3 کو نہیں مانتے. اگر ان سے ایک بات پوچھ بھی لو کہ تم مانتے کن کو ہو، وہ کہیں کہ ہم علی کو مانتے ہیں. پوچھ لینا علی کی شادیاں کتنی ہیں. اگر ان میں سے کوئی علم والا ہوا تو تمہیں بتائے گا کہ علی نے 8 شادیاں کی ہیں. پوچھ لینا علی کی پہلی شادی، سارے بتائیں گے علی کی پہلی شادی حسن و حسین کی اماں پیغمبر کی رکھتے جگر حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا. اگلا سوال کرنا سنی میری قوم کے لوگوں تمہاری ذمہ داری. اس سے پوچھ لینا جب خاتون جنت کا انتقال ہوا علی نے دوسری شادی کی، اس بیوی کا نام کیا ہے؟ پوچھنا چاہیے نا. اس بیوی کا نام وہ مر تو سکتا ہے بتا نہیں سکتا، نام آئے گا تو بتائے گا. پوچھ لینا علی کی دوسری شادی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امامہ یا حضرت امیمہ. امامہ بھی نام ہے، امیمہ بھی نام ہے. اس سے حضرت علی نے دوسری شادی کی ہے. پوچھو امیمہ کون ہے؟ شہاں پہ چپ ہے. امیمہ کی اماں کون ہے؟ امیمہ کی ابا کون ہے؟ امیمہ کا نانا کون ہے؟ امیمہ کا دادا کون ہے؟ یہ مر تو سکتے ہیں بتا نہیں سکتے، کیونکہ اگر بتائیں گے تو جواب یہ نکلے گا کہ میرے علی المرتضیٰ نے دوسرا نکاح کیا تھا حضرت امیمہ سے. امیمہ کی اماں کا نام حضرت زینب ہے، امیمہ کے ابے کا نام ابو العاص ہے، امیمہ کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور امیمہ کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. یعنی میرے پیغمبر کی 1 بیٹی علی المرتضیٰ کی بیوی ہے، اور سب سے بڑی بیٹی علی المرتضیٰ کی ساس ہے. حضرت زینب کی سب سے بڑی بیٹی حضرت امیمہ کا نکاح. اور ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، یہ نکاح علی نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس کا رشتہ فاطمہ نے خود چن کے دیا. کہو آپ میں چونکہ ایک علاقے کے لوگ ہیں تو مجھے تکلف تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں جب یہ سوچتا ہوں کہ کل میں نے جم پور جانا ہے اور 1 دن کے 4 پروگرام، پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں زور نہ لگاؤں. کل کی روزی کا مسئلہ بھی ہے. اور اگر اس سپیکر کو دیکھوں تو میرا سچی بات ہے دل یہ چاہتا میں اس کو ایک جانب رکھ دوں، نیچے کھڑا ہو کر میری آواز الحمدللہ اتنی بلند ہے میں آپ تک پہنچاؤں. میرے ہاتھ تھوڑی سی آواز کرو. ہاں میرے بھائیو، حضرت امیمہ رشتہ فاطمہ نے خود چنا. توجہ، ایک تاریخی بات، حضرت علی کو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ہوئی. فاطمہ کو پتا چلا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ناراض ہو گھر میں آ گئی. حضور کو پتا چلا کہ علی اور فاطمہ آپس میں ناراض ہیں. حضور نے علی کو بلایا. علی بیٹا کیا بات ہے؟ آقا کچھ نہیں. فاطمہ سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ ابا جان جس کے گھر میں مصطفیٰ کی بیٹی ہو اس کے گھر میں اگر آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کی بیٹی آئے تو کم از کم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. حضور نے علی کو بلا کر یہ جملہ فرمایا علی فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی کو تکلیف نہ دینا. جب حضور نے فرمایا نا تکلیف نہ دینا، علی نے دوبارہ شادی کا ذکر نہ کیا. جب تک فاطمہ زندہ رہی علی نے دوسری شادی نہ کی. جب فاطمہ کے انتقال کا وقت بالکل قریب آیا تو علی کو بلایا اور بلا کے کہا علی کیا میرے مرنے کے بعد دوسری شادی کرے گا؟ علی ڈر گئے. وہ پہلے والی ناراض
نماز کی ذہن میں تھی. علی المرتضیٰ ڈر گئے اور ڈر کے کہنے لگے فاطمہ اگر اجازت ہوگی تو دوسرا نکاح کروں گا, اگر اجازت نہیں ہوگی تو علی تیرے بعد بھی دوسری کسی عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لائے گا. عمدۃ الطالب فی نصاب ابی طالب کتاب میری نہیں ہے, کتاب ہمسائے کی ہے. عمدۃ الطالب لکھنے والا تیرا مصنف ہے. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ تیرا روشن ستارے, یہ کتابیں ہمسائے کی ہیں, یہ میری نہیں ہے. علی المرتضیٰ کی بیوی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جواب دے کے کہا تھا, فرمایا علی میں تو تیرے لیے رشتہ چن کے جاتی ہوں. پوچھا کون سا رشتہ ہے؟ فرمایا میری بھانجی ہے, ابولاس کی بیٹی ہے, زینب کی بیٹی ہے, نام امیمہ ہے. علی میرے مرنے کے بعد امیمہ سے شادی کر لینا. اور میرے پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا انکار کرنے والوں بتاؤ علی کی بیوی امیمہ کی والدہ کون ہے, والد کون ہے, نانا کون ہے, نانی کون ہے؟ تاریخ میں جائے گا پتا چلے گا. امیمہ وہ ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کی نواسی بھی ہے, مصطفیٰ کی نواسی بھی ہے. نعرے تکبیر, نعرے محمد مصطفیٰ, نعرے صحابہ, نعرے اہل بیت. جناب سیدنا امیر معاویہ کی بہن حضور کی بیوی بنی, ساری کائنات کے غیرت مند حلالی مومنوں کی ماں بنی. اور ایک مزے کی بات اور بتاؤں, ایک نبی کے ساتھ معاویہ کا رشتہ اور بھی ہے. حضرت معاویہ نے 4 شادیاں کی. ایک بیوی کا نام ہے حضرت قرینۃ الصغریٰ. یہ قرینہ حضرت معاویہ کی بیوی ہے. یہ قرینہ 8 بہنیں ہیں, 8 بہنیں. بڑی بہن کا نام ہے میمونہ جو مصطفیٰ کی بیوی ہے, ام المومنین ہے. دوسری جعفر طیار کی بیوی, تیسری حضرت عباس کی بیوی, چوتھی حضرت امیر حمزہ کی بیوی, 5ویں امیر معاویہ کی بیوی. یہ بہنیں ایک مصطفیٰ کی زوجہ ہے, ایک جعفر طیار کی زوجہ ہے, ایک حضرت عباس کی زوجہ ہے, ایک امیر حمزہ کی زوجہ ہے. کون معاویہ؟ عباس کا 60 معاویہ. کون معاویہ؟ امیر حمزہ کا ہم سلف معاویہ. کون معاویہ؟ حضرت جعفر طیار کا 60 معاویہ. اور کون معاویہ؟ مصطفیٰ کا ہم سلف معاویہ. سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ. ایک تکبیر, اللہ اکبر. اس سے بھی آگے چلیے. امیر معاویہ کی ایک بہن ہے, نام ہے حضرت میمونہ. کیا نام ہے؟ بولو. حضرت میمونہ معاویہ کی سگی بہن ہے, ابو سفیان کی بیٹی ہے. اس میمونہ کی شادی ہوئی مرہ سے, مصعب سے. اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی جن کا نام رکھا گیا حضرت رملہ. کیا نام جی؟ حضرت رملہ. یہ امیر معاویہ کی بھانجی ہے. حضرت رملہ ابو سفیان کی نواسی ہے. اس رملہ کی شادی ہوئی شہدائے کربلا کے امام حضرت حسین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہی حضرت اور لوگوں امام حسین. اور ایک بات اور بھی کہہ دوں, کبھی کربلا کے شہیدوں کے نام سنے نا؟ نہیں سنے. کربلا کے کتنے شہید ہیں؟ بولو. ہمیں کتنوں کے نام آتے ہیں؟ کتنوں کے؟ اگر ذوق میں بیٹھے ہو تو چلو میرا عنوان نہ بدلے, میں کربلا کے 72 شہداء کے نام سناؤں. سنا دو. سبحان اللہ کہہ دو. اور شہداء کربلا کی لسٹ اٹھاؤ. شہداء کربلا کے نام بتاؤ. شہداء کربلا میں ایک نام آتا ہے حضرت علی اکبر. حضرت علی حسین کا بیٹا, گبرو جوان, کربلا کا شہید ہے. تو سپیکروں میں نام بھی لیا جاتا ہے, بڑے بڑے اشتہاروں میں لکھا بھی جاتا ہے. علی اکبر کا غم کبھی پوچھو تو صحیح, علی اکبر کی اماں کون ہے؟ کبھی پوچھو تو صحیح, علی اکبر کا ماموں کون ہے؟ کبھی پوچھو تو صحیح, علی اکبر کا نانا کون ہے؟ وہ نہیں بتائے گا. کربلا کا شہید ہے, نام علی اکبر ہے, بیٹا حسین کا ہے, پوتا علی کا ہے,
سفیان کی نواسی ہے، رملہ کون ہے؟ یزید کی بہن ہے، رملہ کون ہے؟ بنو امیہ کی خاتون ہے، اور علی اکبر کا نام لینے والوں، علی اکبر بھی میرا ایمان ہے، علی اکبر کا نانا بھی میرا ایمان ہے، ماموں بھی میرا ایمان ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، حضرت حسین ابن علی، حضرت عباس ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت علی اصغر بن حسین، حضرت علی اکبر بن حسین، حضرت قاسم بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، حضرت محمد بن مسلم، حضرت عامر بن مسلم، حضرت عون بن مسلم، حضرت محمد بن مسلم، حضرت عبداللہ بن مسلم، حضرت محمد بن عبداللہ، حضرت عون بن عبداللہ، حضرت محمد بن ابی سعید، حضرت کنانہ بن عطی، حضرت ابو زہیر سمدانی، حضرت ابو سمامہ سائدی، حضرت وحد قلبی، حضرت جون قلبی، حضرت حر بن یزید، حضرت عبداللہ بن یزید، حضرت یزید بن زیاد، حضرت یزید بن سبید، حضرت مسعود بن حجاج، حضرت جابر بن حجاج، حضرت عبد الرحمن بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب، حضرت عبد الرحمن بن عرشی، حضرت عمر بن قرشیہ، حضرت نعمان بن عمر، حضرت بشر بن عمر، حضرت ظاہر بن عمر، حضرت کعب بن عمر، حضرت جون غفاری، حضرت عبداللہ غفاری، حضرت جابر بن یزید، حضرت سعید بن حرس، حضرت سعید بن حرس، حضرت شبیب بن حرس، حضرت جنادہ بن حرس، حضرت جندب بن کعب، حضرت عمر بن جندب، حضرت سلیمان بن مزارب، حضرت نافع بن حلال۔ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اگر جاگ رہے ہو تو ایک جملہ کہتا چلوں۔ میں نے کربلا کے شہیدوں میں ایک نام لیا، حر بن یزید۔ کیا نام لیا؟ یہ یزید کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ عبداللہ بن یزید، یزید کا بیٹا ہے۔ جابر بن یزید، یزید کا بیٹا ہے، کربلا کے شہید ہے۔ معاویہ پہ تو اس لیے تان کرتے ہو کہ معاویہ یزید کا باپ تھا۔ اگر یزید کی خباستیں، یزید کا گناہ، یزید کا ظلم، یزید کا جبر اگر تو معاویہ کے کھاتے میں ڈالے گا، پھر حر کی شہادت یزید کے کھاتے میں کیوں نہیں ڈالے؟ سمجھ آ گئی؟ یزید کا بیٹا حسین کا جانثار بنے، اس کی شہادت کو مانتے ہو، باپ کی خباثت کو نہیں دیکھتے، باپ کے جبر کو نہیں دیکھتے، باپ کے ظلم کو نہیں دیکھتے، باپ کے فسق اور فجور کو نہیں دیکھتے، صرف یہ دیکھتے ہو کہ حر حسین کا جانثار ہے۔ اگر تو حر کی نیکی اس کے باپ کے کھاتے میں نہیں ڈالتا، میں یزید کا گناہ یزید کے باپ حضرت معاویہ کے کھاتے میں نہیں ڈالتا۔ یزید کا اپنا جرم ہے، معاویہ کی اپنی شان، یزید اپنی جگہ پہ ہے، معاویہ اپنی جگہ پہ ہے، اور باقی رہ گیا تو یزید کے نام پہ لعنت بھیجے، تیری مرضی، کافر کہے تیری مرضی، لعنت کرے تیری مرضی، یزیدیات مرتدات کا نعرہ لگائے تیری مرضی، لیکن کربلا کے شہیدوں میں دو یزید کے نام کے حسین کے جانثار، حضرت یزید بن زیاد، حضرت یزید بن سبید۔ اور ہاں، شاید میری بات کو سن کر کسی کے ذہن میں یہ چلے کہ شاہی مسجد کے سٹیج پر یزید کے بارے میں احتیاط کی گئی۔ یاد رکھنا، میں جن علماء دیوبند کا خادم ہوں، میں نے جن اکابر سے پڑھا ہے، میں جن اکابرین علماء دیوبند کے مسلک کا ترجمان ہوں، علماء دیوبند حسین کے وکیل ہیں، یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یزید کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے، لیکن ہاں یزید کو آڑ بنا کر اگر تو کراس کرے گا، معاویہ تک جائے گا، امیر معاویہ پہ تبرہ کرے گا، تیری زبان کو قدوس
سے کھینچ لیا جائے گا، اس لیے کہ معاویہ نبی کا سالہ بھی ہے، پیغمبر کا صحابی بھی ہے۔ بات ٹھیک ہے بھائی؟ ہر کسی کے گناہ کو اس کے کھاتے میں ڈالو۔ یہ باپ اور بیٹے کی جنگ لڑو گے، کئیوں کے باپ اور ہیں، بیٹے نبی کے جانثار ہیں، کئیوں کے باپ نبی کے جانثار ہیں، بیٹے نبی کے دشمن بن گئے۔ بات امیر معاویہ کی، ہم کہاں پہ رہتے ہیں؟ سیدھ پور، ضلع، صوبہ، ملک، بر اعظم ایشیا، ٹھیک ہے بھائی؟ پاکستان 1947 سے پہلے نہیں تھا، ہندوستان تھا۔ ہندوستان سے پہلے برے صغیر میں خلافت عثمانیہ، اس سے پہلے چلتے جاؤ۔ میں سوال کرتا ہوں، معاویہ کے اعتراض کرنے والوں تم بتاؤ، یہ پاکستان نہیں تھا، برے صغیر نہیں تھا، زمین تو تھی، زمین تو تھی نا؟ اس زمین کے ٹکڑے پر، جس کے ٹکڑے کو آج پاکستان کہا جاتا ہے، سب سے پہلے محمد کا دین یہاں پہ کون ہے؟ سوال تو ہو سکتا ہے۔ میں جو علی پور سے آتا ہوں، سیدھ پور کی روڈ بنی ہوئی دیکھ لوں خواب میں، تو دو سوال ہی ہوں گے نا، کس نے بنوائی، دور کس کا تھا؟ ٹھیک ہے بھائی؟ یہ بجلی کس نے لگوائی، یہ ٹف ٹیل کس نے لگوائی؟ دو سوال ہوتے ہیں نا، دو سوال ہوتے ہیں نا۔ میرا سوال اٹھا تاریخ کی کتابیں بتا، اس پاکستان کی دھرتی پر، پاکستان کہوں، مظفر گڑھ کہوں، جنوبی پنجاب کہوں، پنجاب کہوں، شب بلوچستان مکران سندھ کہوں، شب پاکستان کہوں، شب اعظم ایشیا کہوں، اس زمین کے ٹکڑے پر سب سے پہلے محمد کا دین کون ہے؟ سوال ٹھیک ہے؟ اور اگلا سوال، دور کس کا تھا؟ دور، آؤ تاریخ کی کتابیں کھولتے ہیں، اٹھاؤ ناسخ التواریخ، اٹھاؤ تاریخ ابن خلدون، اٹھاؤ تاریخ ابن کثیر، اٹھاؤ اسلام کی معتبر کتابیں، سلطنت عثمانیہ کی کتابیں، سلطنت بنو عباس میں لکھی ہوئی کتابیں، تاریخ ابن خیاط۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سہل ابن ابی، بدری صحابی، یارو مدینہ سے چلا، سمندروں کو کراس کیا، چین پہنچا، چین سے افغانستان پہنچا، افغانستان سے پاکستان کا سب سے پرانا نام مکران، جو آج کا بلوچستان ہے، یہ مکران پہنچا، مکران سے یہ پٹی لیتے ہوئے کیلان، سب سے پرانا نام آج کا سندھ، یہ کیلان پہنچا، کیلان سے دوبارہ مکران، آج کا ڈیرہ اسماعیل خان، ڈی جی خان، چلتے چلتے جامپور سے 34-35 کلومیٹر مغرب کی جانب جاؤ، کوہ سلیمانی پہاڑ، یہاں پہنچ کر حضرت سہل بن ابی کا انتقال ہوا، سہل بن ابی کا وصال ہوا۔ آج بھی حضرت سہل کی قبر کوہ سلیمانی کے پہاڑ کی مغربی جانب پہ موجود ہے، اور بلوچستان میں، سندھ میں، بیجی خان میں، ملتان میں، جعفر میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں سب سے پہلے مصطفیٰ کبیر لانے والا سہل بن ابی تھا۔ دوسرا سوال، بادشاہ کون تھا، حکمران کون تھا، حکومت کس کی تھی، اقتدار کس کا تھا؟ اٹھا تاریخ کی کتابیں، جواب ملتا ہے 44 ہجری تھی، تو حضرت امیر معاویہ کا۔ یہ کابل کو فتح کرنے والا ابو قتادہ کون تھا؟ یہ بلوچستان میں اسلام کی سلطنت قائم کرنے والا عبداللہ بن سوار کون تھا؟ یہ سندھ میں نبی کے دین کو نافذ کر کے سلطنت قائم کرنے والا حضرت سنان بن سنبلہ کون تھا؟ یہ حضرت
بن سرار کون تھا؟ یہ حضرت عبداللہ بن عامر کون تھا؟ ایک بات اور کہتا چلوں، بولو کہتا چلوں، بہاول پر میں جاؤ کیلا ڈرائیور کتنے صحابہ؟ پشاور پنج کوٹ 5 صحابہ، حیدرآباد صحابہ، سٹی صحابہ، ڈیرہ اسماعیل خان صحابہ، گلگت صحابہ، چترال صحابہ، حاجی محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ علی پور کے پرانے بزرگ گزرے ہیں، ساتھی نام جانتے ہوں گے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ علی پور سے جو کھلمہ روڈ پہ قبرستان ہے، اس قبرستان میں بھی ایک صحابی رسول کی قبر ہے۔ پاکستان کے چپے چپے پر جو صحابہ سوئے ہیں، جو چین میں سوئے ہیں، جو کابل میں سوئے ہیں، جو افغانستان میں سوئے ہیں، جو ہندوستان میں سوئے ہیں، یہ سارے صحابہ یہ کس کے دور میں ہمارے پاس ہے؟ بھیجنے والا کون تھا؟ تشکیل کرنے والا کون تھا؟ اگر تاریخ کی کتاب اٹھائے گا پتا چلے گا برے اعظم ایشیا کے چپے چپے پر جو پیغمبر کے صحابہ پہنچے، آنے والے صحابہ تھے، بھیجنے والا معاویہ۔ معاویہ ہمارا موسیقی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، سیاست امیر معاویہ، دشمنوں پہ حاویہ، نعرہ تکبیر۔ پاکستان میں بسنے والوں، چین میں بسنے والوں، ہندوستان میں بسنے والوں، افغانستان کے پہاڑوں پہ بسیرا کرنے والوں، بر-اعظم ایشیا کے مکینہ، امیر معاویہ کی حکومت کو درمیان سے نکال کر تم ایک علاقہ بتا دو جہاں محمد کا دین پہنچا۔ سہل بن نبی بھیجنے والا معاویہ، عامر بن عبداللہ بھیجنے والے معاویہ، محلب بن زرار بھیجنے والے معاویہ، سنان بن سنبلہ بھیجنے والے معاویہ، ابو قتادہ بھیجنے والے معاویہ۔ پاکستان کے باسیوں، پاکستان میں رہنے والوں، پاکستان کو اپنا جان و جگر کہنے والوں، پاکستان سے پیار کرنے والوں، پاکستان کے باسیوں، تم تاجر ہو، تم سیاستدان ہو، تم زمیندار ہو، تم بڈیرے ہو، تم امیر ہو، تم غریب ہو، جو پاکستان کی دھرتی پہ رہتا ہے اس کو ماننا پڑے گا اس خطہ ارض پر سب سے پہلے اگر نبی کا دین پہنچایا تھا تو حضرت معاویہ نے پہنچایا۔ آخری جملہ، یزید قاتل ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ وہ جی یزید قاتل ہے، یزید قاتل ہے، قاتل مان لیے۔ بندے نے پوچھا یزید نے حسین کا سر کاٹا تھا؟ کہتے ہیں نہیں۔ جنگ میں تھا؟ نہیں۔ کوفہ میں تھا؟ نہیں۔ نہ وہ کوفہ میں، نہ وہ کوفہ میں، نہ وہ جنگ میں، نہ اس نے تلوار اٹھائی، نہ وہ کوفہ آیا، وہ تو بیٹھا تھا شام میں۔ لیکن آج ہر ایک کہتا ہے قاتل یزید ہے۔ میں نے کہا قاتل کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ دور جو یزید کا تھا اس لیے قاتل ہے، دور جو یزید کا تھا اس لیے حسین کا قاتل کہلائے گا۔ میں نے تیرے اصول کو مان لیا، دور یزید کا ہو، شام میں ظلم ہوا، ظالم یزید ہے، دور یزید کا ہو، قتل حسین ہو، قاتل یزید ہے۔ دور معاویہ کا ہو، روم سے لے کر افریقہ اور یہ پوری بر اعظم ایشیا کے چپے چپے پر محمد کا دین پہنچے، پھر میں کیوں نہ کہوں اگر وہاں پر حکومت یزید کی ہے تو اسے قاتل کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں بلوچستان میں محمد کا پرچم لہرانے والا معاویہ، افغانستان کے پہاڑوں پر نبی کا پرچم لہرانے والا معاویہ، بر اعظم ایشیا کے چپے چپے پر مصطفیٰ کا دین پہنچانے والا معاویہ تھا۔ اگر کربلا کی دھرتی پر ہونے والے شرم کا زندہ دار اس وقت کا بادشاہ ہے، پھر 44 ہجری میں پوری دنیا پر اسلام چھا جانے والے ہیرو
साला मुआविया। आखिरी किसी के दिल आजारी हो तो माजरत। हमारे पाकिस्तान में एक मुबल्लिग रहता है, बड़े नाम का मुबल्लिग है, उसके बयानात आए रोज उलट पुलट होते हैं। उसने एक बयान दाब दिया, कहते हैं आज के दौर में तो बनु उमैया के नाम का कोई जानवर भी नहीं है। मुबल्लिग है, कुछ कह नहीं सकते, बड़ा है, लेकिन हकायक बता तो सकते हैं। तुम कहते हो बनु उमैया का वजूद नहीं, मैं कहता हूं 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना, 2 जगह पर पाकिस्तान का परचम लहराया गया, एक कराची में, एक ढाका में। बता, कराची में पाकिस्तान का परचम लहराने वाला कौन था? ढाका में पाकिस्तान का परचम लहराने वाला कौन था? कैद आजम खड़ा है, एक बुजुर्ग आया, नाम शबीर उस्मानी है, देवबंदी है, करीब आया। जब पाकिस्तान के परचम लहराने की बारी आई, तारीख में वो अल्फाज जब्त और महफूज किए हैं। जब कैद आजम ने कहा था शबीर उस्मानी परचम तू लहरा, इसलिए कि पाकिस्तान का परचम लहराना तेरा हक बनता है। मुझे समझ नहीं आई तो कैद आखिरी जुमला है, तवज्जो, आसिफ भाई से 2 मिनट लेते हुए। भाइयों, मुझे समझ नहीं आई कि कैद आजम ने यह जुमला क्यों कह दिया कि शबीर उस्मानी परचम लहराना तेरा हक है। एक मिसाल, मेरी बात मुकम्मल। मैं अलीपुर में एक मदरसा बनाया, चंद साल के बाद मैं कब्र में चला जाऊं, मदरसा छोटा है, मेरे आने के बाद कोई मेरी नस्ल को, मेरा शागिर्द को, मेरा चाहने वाला वो मदरसे को सोना बना दे, 4-5 मंजिल इमारत बन जाए, फिर वो किसी बुजुर्ग को बुलाए कि आइए इफ्तिताह कीजिए। कोई बड़ा वली आया, उसने जब देखा इमारत बनी, जब उसके इफ्तिताह करने की बारी आई, उस वली ने मेरे बेटे को, मेरी नस्ल में या जिसने दोबारा मदरसा बनाया था, उसको कहने लगा बच्चा, बुजुर्ग मैं हूँ, मुसाफिर मैं हूँ, मेहमान मैं हूँ, मेहमान खसूसी मैं हूँ, लेकिन मेरा दिल ये करता है कि पाकिस्तान के तो इफ्तिताह तू कर। मेरी नस्ल का बंदा कहे मैं क्यों करूं? वो कहता है कुर्बानी तेरे बड़ों की है, कुर्बानी तेरे बड़ों की है। मैं जिस पाकिस्तान का वासी हूँ, मेरे मुल्क का बानी कैद आजम छोटे दिल का नहीं था। कैद आजम ने शबीर उस्मानी को कहा परचम तेरा लहराना हक है। क्या शबीर, ये मुल्क तो बन गया, इसके बनाने में खून तेरे बड़ों में था। सबसे पहले शाफर अजीज का फतवा तेरा, दिल्ली के मैदान तुमने सजाए, 1857 की जंग आजादी तुमने लड़ी, तहरीक खिलाफत तुमने उठाई, तहरीक रेशमी रुमाल तुमने उठाई, 1857 की जंग आजादी में जाने तुमने दी है। लिहाजा पाकिस्तान का परचम लहराना, पाकिस्तान का परचम लहराने वाला बनु उमैया, जफर उस्मानी ढाका में परचम लहराए बनु उमैया, आज का मुफ्ती आजम मुफ्ती तकी उस्मानी बनु उमैया, जफर उस्मानी बनु उमैया, अल्लामा शफी उस्मानी बनु उमैया। तुम कहोगे मौलवी मौलवियों को देखते हैं, किसी दुनियादार को नहीं दिखाया। जो बनु उमैया का फर्द जा, पाकिस्तान को छोड़ आजाद कश्मीर पहुंच, मुजफ्फराबाद जा, वादी नीलम में जा, जो आज का आजाद कश्मीर का सदर है राजा फरूक हैदर, और आजाद कश्मीर में बसने वाले ये सारे राजे ये बनु उमैया के फर्द थे। आखिरी जुमला, भाई यासिर देवबंदी, मैं देवबंदी, मौलाना शफीक देवबंदी, खालिद भाई, अजीम भाई, सारे देवबंदी हैं। हमारे इल्म की निस्बत है शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी से। जिसका भी इल्म है देवबंद के पास, वो महमूद अल हसन देवबंदी का इल्म है। महमूद अल हसन कौन था? तेरा और मेरा कौमी शायर अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल तेरा और मेरा कौमी शायर। उसने एक जुमला कहा, मैं आखिरी जुमला कह दूं। अल्लामा इकबाल ने पता क्या कहा? कहने लगा मेरी बांगे दरा, मेरी बाले जिब्रील, मेरा शिकवा जवाब शिकवा, मेरे अरबी के शेर, फारसी के शेर, उर्दू के शेर, मेरा सारा दीवान, सारा कलाम मैं एक बंदे को देने के लिए तैयार हूं। एक बंदे को देने के लिए तैयार हूं। वो क्या दे? वो अपनी जिंदगी के नबी की नात के लिखे हुए 4 जुमले दे। बस ले जाए बंदे का, ले जाए मेरा दीवान, कलाम, शायरी, 4 जुमले दे, 4 जुमले। बंदा बड़ा हैरान, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक मुत्तफक़ुन अलैह शायर,
4 جملے کون دے؟ کہا دیوبند کے بیٹے محمود الحسن دیوبندی نے نبی کی نعت کے 4 جملے کہے. اے جنت، اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. محمود الحسن دیوبندی اٹھا نسب کی کتابیں، اٹھا حسب کی کتابیں، اٹھا اس کے باوجداد کی تاریخ کی کتابیں. امیر معاویہ کی اولاد ہے بنو امیہ، میرا علم بنو امیہ، میرا پرچم لہرانے والا بنو امیہ، اس خطے پر محمد کا دین پہنچانے والا بنو امیہ. اٹھ مرد مومن ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. دین میں کر تو بڑھتا ہے، ظلم سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ شاہ اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر. دل سے کو گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کنٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آہوں میں شولوں کی ادائیں کہنی ہے، یہ قیادت وسوے گانوں کے ظالم بدلنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھوٹ سکے. یہ جتنا ہم کو کچلیں گے، ہم اتنا اچھلنے والے ہیں. وہ چھوٹے قد والا، چھوٹے جسم والا، وہ چھنگ والا پیپلیا کی جامع مسجد کا خطیب چیخ کر چڑھا کر جذبات میں جوش میں کہا کرتا تھا، فرات اللہ کی دہ میں بقا کا راز مصبر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. زندگی باقی، ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ المبین.